السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 109 ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ ود كثير من أهل الكتاب، سابقہ آیت کیا ہے جہاں ہم نقل، یعنی یہ جو یہود آیات نسخ کے احکامات پر اعتراض اٹھا رہے تھے، تو اس سے متعلق جو ہے وہ گفتگو چل رہی تھی، اور یہ بتایا گیا پچھلی آیت میں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ ایسے سوال کرتے ہیں جیسے کہ، یعنی یہ ایسے سوال کا ارادہ کرتے ہیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے اس طرح کے گستاخانہ سوال کیے گئے۔ ودّا، یہ اب انہی کی بات ہو رہی ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، کہ چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب، یہ چاہت رکھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، خواہش کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ودّا کا معنی مودہ جو ہے، مودہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی محبت جس میں آرزویں اور امیدیں ہوں۔ تو بہت سے اہل کتاب یہ خواہش کرتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کاش یہ آپ کو لوٹا دیں آپ کے ایمان لانے کے بعد، کفار بنا دیں۔ یردونکم یعنی تمہیں ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں۔ حسدا من عند اللہ، حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم، حسد کرتے ہوئے اپنے دلوں میں، اپنے دلوں کی حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا، بس آپ معاف کیجئے، درگزر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو لے آئے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں کی، خاص طور پر ان کے جو علماء اور مولوی لوگ ہیں، ان کی یہ خواہش رہتی ہے کہ یہ آپ کو ایمان لانے کے بعد یہ مرتد کر دیں۔ ٹھیک ہے، کیوں کر دیں؟ حسدن، یہ مفعول لہو ہے۔ حسدن کیوں کر دیں؟ آپ کے ایمان لانے کے بعد کفار کیوں بنا دیں؟ حسدن، حسد کرتے ہوئے۔ اچھا، یہ حسد بھی من عند انفسہم، یہ من عند انفسہم جو ہے یہ متعلق ہے حسد سے، حسدن سے متعلق ہے، یعنی حسد اپنے دلوں کی، یہ جو ان کے دلوں میں حسد ہے، یعنی یہ حسد جو ہے یہ ان کی دین کی بنیاد پر نہیں ہے، یعنی یہ آپ کو کافر بنانا چاہتے ہیں، بس حسد ہے اور ان کی خواہش ہے، کوئی دینی بنیاد نہیں ہے اس کی، کوئی حق کی طرف میلان کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ خالص اپنے دل کی جو بھراس جس کو کہتے ہیں اور خواہش جس کو کہتے ہیں، اس وجہ سے یہ آپ کو جو ہے وہ کافر بنانا چاہتے ہیں۔ من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا۔ فاعفو، تو آپ چھوڑ دیے، معاف کیجئے، واصفحوا، اعراض کیجئے، درگزر کیجئے، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو لے آئے۔ اچھا، یہ جو اتیان کی نسبت اور اس کا فاعل لفظ جلالہ اور اللہ کو قرار دیا، یأتی اللہ بامرہ، اصل میں یوں ہونا چاہیے تھا حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، لیکن کیا آیا؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم کو لے آئے۔ اس میں مبالغہ ہے اور اس میں ایک تعظیم ہے، تحویل ہے، یعنی اس مسئلے کو بڑا بنانا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کو لے آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہ کیوں ذکر کیا؟ یعنی اس لیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ معاف کرو اور درگزر کرو، تو یہ ضعف اور کمزوری کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پکڑنے پر قادر ہے، ابھی بھی بعد میں بھی، تو یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والے کمزور ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑنے یعنی یہ معاف کرنے کا اور درگزر کرنے کا حکم جو ہے یہ کمزور اور ضعف کی بنیاد پر جاری نہیں کیا گیا. اچھا، یہ آیت جو ہے وہ کئی اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے اس آیت سے. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یعنی اس آیت میں ان کفار کی جو ان کی مصیبتیں اور پریشان کرتے ہیں مسلمانوں کو، اس پر صبر کرنے کا حکم دیا. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ جہاد کے احکامات سے یہ آیت منسوخ ہو گئی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین کو قتل کر دو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ قتال کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اس چیز کو حرام نہیں سمجھتے جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول حرام قرار دیں. ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور یہ دین حق کو اختیار نہیں کرتے من الذین، یعنی قتال کرو کن سے؟ من الذین اوتوا الکتاب، حتیٰ یعنی ان لوگوں سے کہ جنہیں کتاب دی گئی، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھوں سے، یہاں اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں. یعنی اس آیت میں یہ آیت منسوخ ہے. اور ناسخ جو میں نے بھی آیت آپ کے سامنے پڑھی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس آیت میں اہل کتاب سے دو کام کا حکم دیا جا رہا ہے، یا تو لڑو، اگر وہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں تو پھر اپنے ہاتھ روک لو، یعنی یا تو جزیہ لو یا پھر لڑو، کوئی تیسری صورت نہیں ہے الا یہ کہ وہ اسلام لے آئیں. تو فاعفوا واصفحوا یہ حکم منسوخ ہو گیا. البتہ یہ بات یاد رہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفار سے جو قتال کی آیات ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ کلی طور پر منسوخ ہو گئیں، یا کفار کی اذیتوں پر جو صبر ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کلی طور پر منسوخ ہو گئیں. یعنی آج بھی اگر مسلمان کمزور ہیں ایمانی اور مادی اعتبار سے تو یہ آیات ضعف پر عمل کریں گے کہ کفار کی اذیتوں پر صبر کرو اور درگزر کرو. اور اگر مسلمانوں کو قوت حاصل ہے تو پھر وہ کفار سے جہاد کریں گے. اگلی آیت ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اچھا اس کا عطف پیچھے جا رہا ہے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا پر، کہ معاف کرو درگزر کرو. یعنی پچھلی آیت میں کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ صبر کا. اور اس آیت میں صبر کا طریقہ اور صبر جس سے آسان ہو جائے گا اس کا حکم دیا جا رہا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس طاقت نہ ہو کفار کے خلاف لڑنے کی تو کیا کریں؟ معاف کریں، درگزر کریں، یعنی ان کے خلاف ان پر اٹیک نہ کریں، کیونکہ اس سے ہوگا یہ کہ وہ جو بچے کچھ ہو گیا آپ وہ بھی ختم کر دے گا. تو لہٰذا اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے ان کی اذیتوں پر، اور دوسرا نماز قائم کرنی ہے. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو بھی تم اپنے جانوں کے لیے خیر میں سے، نیکی میں سے کوئی بھی چیز آگے بھیجتے ہو، یعنی آگے کا مطلب کیا ہے؟ آخرت کے لیے، کل کو قیامت کے لیے کوئی بھی خیر. من خیرن یہ تنوین تقلیل کے لیے ہے، یعنی کوئی بھی تھوڑی سے تھوڑی خیر بھی اگر تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، تو اسے اللہ کے ہاں تم اسے پاؤ گے، یعنی اس کا اجر ثواب اللہ کے ہاں اس کا پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو بصیر، دیکھ رہا ہے، خوب دیکھ رہا ہے. اچھا، تو اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، بہت سے لوگ جو ہے نا وہ یعنی جیسے کہ قرآن میں آیا بھی ہے
کہ یعنی جب مسلمان کے پاس اتنی قوت نہیں تھی تو انہیں کہا جاتا تھا کہ کفو ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو اور نماز قائم کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جہاد کی آیات پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، مسلمان مغلوب ہوں یا مسلمان کے پاس ایمانی اور مادی طاقتیں نہ ہوں، تو انہیں چاہیے کہ اپنی ایمانی طاقت جو ہے وہ اقامت صلاح اور ایتاء زکوٰۃ سے جو ہے وہ کرے. وما تقدموا لانفسکم من خیر، یہ خیر میں تنوین تقلیل کی ہے. تجدوہ عند اللہ، تم اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے. یہ عند اللہ یعنی یہ اس کی شان بیان کرنا ہے اس اجر و ثواب کی، کہ یہ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اور کہیں نہیں مگر اللہ کے ہاں پاؤ گے، یعنی اس میں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. ان اللہ بما تعملون بصیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو بصیر، دیکھ رہا ہے. اچھا، اس آیت میں ان اللہ بما تعملون بصیر، اس آیت میں جو ہے دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی ریاکاری سے ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہارا عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ ہو. تو اس آیت میں جو ہے وہ وعدہ بھی ہے اور وعید بھی ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، وعدہ کس اعتبار سے کہ تم نماز قائم کرو، جو بھی تم خیر نیکی آگے بھیجو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پاؤ گے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو یہ وعدہ ہے. اور وعید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم اللہ کے لیے یا غیر اللہ کے لیے تو عمل نہیں کرتے، اللہ کے سوا اور کسی سے تو اجر و ثواب کی امید نہیں رکھتے. تجدوہ عند اللہ، ابو العالیہ فرماتے ہیں یعنی تجدو ثوابہ عند اللہ، کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو، جو تم خیر کرتے ہو، اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، یعنی اس کا ثواب اللہ کے ہاں پاؤ گے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 111. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی یہ یہود کی باتیں ہو رہی ہیں، یہود و نصارہ کی، اہل کتاب کی. وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ ہرگز نہیں جنت میں داخل ہوں گے مگر جو یہودی ہوا یا نصرانی. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہود کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہود جائیں گے، نصرانی کہتے تھے کہ جنت میں صرف نصارہ جائیں گے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی یا نصرانی جائیں گے، جیسے کہ ایک انسان عام ترجمہ پڑھ کے یہ سمجھتا ہے، نہیں، بلکہ یہ بلاغت اور ایجاز یہ بات کہی گئی ہے کہ بات یہ ایسی سمجھ میں آ رہی کیونکہ اگلی آیت اس کی وضاحت کر رہی ہے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے تھے کہ نصارہ کسی حق اور کسی دین پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے تھے کہ یہود کسی دین پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر جب یہ دونوں کے ایک دوسرے کے مخالف تھے تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف جنت میں یہودی یا نصرانی جائیں گے؟ تو لہٰذا اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ یہود کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہود جائیں گے، نصارہ کہتے تھے کہ نصارہ صرف جنت میں جائیں گے. اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی باطل امنگیں اور آرزوئیں ہیں. کل، اے نبی آپ کہیے، ہاتو برہانکم، لے آؤ اپنی کوئی واضح دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو جنت میں دعوت دار، جنت میں جانے کی دعویٰ صرف ان کا تھا کہ ہم ہی صرف جنت میں جائیں گے. اچھا، یہ ان کی باطل آرزوئیں ہیں. یہ امانی یعنی اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی امنگیں ہیں، آرزوئیں ہیں. قل ہاتوا برہانکم، کہہ دیجئے کہ لے آؤ. برہان کس کو کہتے ہیں؟ برہان کہتے ہیں ایسی قطعی دو ٹوک دلیل کو کہ جس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو، جو سامنے والے کو مغلوب کر دے اور خود غالب ہو جائے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بلا، کیوں نہیں،
کیا مطلب بلا سے سانپ کا نفی کی نفی ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جنت میں صرف یہود جائیں گے، کیوں نہیں، سب جائیں گے، اور وہ بھی یعنی یہود کے علاوہ بھی جائیں گے۔ کون؟ جو من اسلم وجہہ للہ، کہ جو تابع کر لے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، اسلم جھکا دے، تابع کر لے، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن اس حال میں کہ وہ محسن ہو، فلہ اجرہ تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، عند ربہ اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اس کے لیے کوئی خوف، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم کریں گے۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ یعنی من اخلص للہ، کہ جو اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر لے کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے۔ ٹھیک ہے، چہرے کا ذکر کیوں کیا؟ چہرے کا ذکر کیوں کیا؟ پورا ہی تابع کرنا ہے نا، انسان نے اپنا پورا تابع کرنا ہے۔ جز سے کل مراد لیا تو مقصد کیا ہے؟ جز سے کل مراد لینے کا مقصود بھی تو ہوتا ہے نا کہ کیوں مراد لیا ہے، یعنی یہ اس لیے کیونکہ انسان کا چہرہ اس کا سب سے اعلیٰ اور سب سے معزز حصہ ہوتا ہے، اور اسی میں حواس خمسہ ہوتے ہیں، اور اسی پہ تابع داری اور عاجزی اور انکساری کے آثار نمایاں ہوتے ہیں چہرے پہ۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ تو یہاں پہ من اسلم وجہہ یہ اخلاص ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہے۔ محسن کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ کی سنت کے مطابق ہو۔ تو اس آیت میں دو عمل کی قبولیت کی دو شرائط ذکر کی گئی ہیں، اخلاص اور اتباع سنت۔ تو جس نے بھی جو مخلص ہوگا اللہ کے ساتھ، وَهُوَ مُحْسِنٌ اور اس حال میں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ اب یہ دیکھیں دو دفعہ فرمایا، فَلَهُ اس کے لیے ہے، اسی کے لیے ہے، اجرُهُ اس کا اجر، یعنی اجر اور کسی کا نہیں ہے، اور یہ اجر ضائع بھی نہیں ہوگا، یہ اجر خالص اس کا ہے، یہ بتانا ہے، عند ربہ رب کے ہاں۔ اگلی آیت ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء اور یہود نے کہا کہ نصرانی کسی دین پر نہیں، یعنی کوئی حق کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا لیست الیہود علی شیء کہ یہود بھی کسی دین پر نہیں۔ وہم یتلون الکتاب حالانکہ یہ لوگ کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں، یعنی اہل علم ہے، اہل علم ہے، انہیں پتہ ہے کہ نصارہ کے پاس بھی کچھ حق ہے، یہود کو پتہ ہے کہ نصرانی کے پاس کچھ حق ہے، نصارہ کو پتہ ہے کہ کچھ یہودی کے پاس کچھ حق ہے، لیکن اس کے باوجود کلی طور پر ان کو گمراہ کہہ دینا، کلی طور پر ان سے حق کی نفی کر دینا کہ ان کے پاس کچھ حق ہے ہی نہیں۔ تو یہ یہودی صفت ہے کہ مخالفین کی صحیح بات کی بھی نفی کر دینا۔ دیکھیں ایک بات ہے، میں کل سے ہی بات کر رہا ہوں کہ مخالفین کی صحیح بات کی نفی کرنا یہ یہودیت والا طریقہ ہے، مخالفین کی صحیح بات کو انڈورس کرنا اور اس کو تسلیم کرنا یہ اہل سنہ کا طریقہ ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم ہر گروہ سے ہر فرقے سے اچھی بات لے لیں اور بری بات چھوڑ دیں، اس سے یہ ثابت نہیں آتا کہ ہم اہل بدعت کی تعریفیں اور تعظیم کرنا شروع کر دیں۔ یہ کس نے کہا؟ یعنی یہود کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہیں نا، جو کہ اچھی صفات ہیں، قرآن میں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہم مطلقاً یہودیوں کی تعریف کرنا شروع کر دیں؟ تو بات یہ ہے کہ تعریف اور مذمت یہ الگ باب ہے، اور مخالفین کے پاس جو حق ہے اس کو ٹھکرانا یہ الگ باب ہے، دونوں الگ الگ مسئلے ہیں، دونوں کو جوڑے نا۔ بہت سے لوگ دونوں کو ایک مسئلہ سمجھ کے اہل بدعت کی تعظیم اور تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بس سب میں کوئی نہ کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں، فلاں میں یہ غلطی ہے، فلاں میں یہ غلطی ہے، سب کی اچھی بات کو لے لو، بری بات کو چھوڑ دو۔ یہ غلط سوچ ہے، یہ الگ تعظیم، مدح اور تعریف کرنا یہ الگ مسئلہ ہے، مخالفین کی حق کو ٹھکرا دینا یہ الگ مسئلہ ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ جو تعظیم اور تعریف اور مذمت کا پہلو ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کون سا پہلو غالب ہے۔
اگر کسی شخص میں مطلقاً اصول اہل السنہ والے ہیں اور کسی ایک دو مسئلے میں کچھ اس کو غلطی لگ جاتی ہے اور وہ اہل بدعت کا موافق ہو جاتا ہے، تو پھر اس پہ غالباً اس کا حکم جو لگے گا اس کی تعریف ہی ہوگی. جیسے کہ ابن حجر رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ اور محدثین کے اسماء صفات میں کچھ ان کو غلطی لگ گئی، یا علماء اہل الحدیث جن میں کسی مسئلے میں ان کو غلطی لگ گئی. لیکن اگر مطلقاً اصول بدعتیوں والے ہیں اور کچھ مسائل میں وہ اہل سنت کی موافقت کر لیں، تو پھر چونکہ غلبہ شر کا ہے، بدعت کا ہے، اصول بدعی ہیں، تو پھر اس میں ان کی مطلقاً تعریف نہیں کی جائے گی، ان سے مطلقاً تحذیر ہی کی جائے گی. سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ تو عموماً جو لوگ ہیں نا اس طرح کی سوچ تب رکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو یہود تھے جو اتنا تعصب تھا کہ کسی کے حق کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، ہمیں تو جو ہے وہ تو حق لینا اور چیز ہے، تعریفیں اور تعریفوں کے پل باندھنا اور ان کو اہل السنہ میں شمار کر دینا یہ اور چیز ہے. یہود کی جتنی بھی اگر آپ کوئی اچھی صفات ہیں، ان اچھی صفات کی وجہ سے آپ ان کو مسلمان تو نہیں کہہ سکتے نا. تو اسی طرح اہل بدعت کی جتنی بھی اچھی صفات ہیں، ان اچھی صفات کی وجہ سے آپ ان کو اہل الحدیث نہیں کہہ سکتے. سمجھ آئی؟ یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. اچھا آگے کیا فرمایا؟ وہم یتلون، یعنی یہ تو حالانکہ یہ تو یتلون الکتاب، ہم اہل الکتاب، یہ اہل کتاب تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی ہر ایک اپنی اپنی کتابوں میں اس چیز کے بارے میں پڑھتا ہے اور اس چیز کی تصدیق کے بارے میں پڑھتا ہے جو اس کے مخالف کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یعنی نصارہ اپنی انجیل میں وہ باتیں پڑھتے ہیں جو تورات کی تصدیق کرتی ہے، اور یہود تورات میں وہ باتیں پڑھتے ہیں جو انجیل کی تصدیق کرتی ہے. تو یہ معنی ہے وہ ہم یتلون الکتاب. لیکن اس کے باوجود لیے کلی طور پر انجیل کو ٹھکرا دیتے ہیں اور کلی طور پر وہ تورات کو ٹھکرا دیتے ہیں. کذالک قول الذین لا یعلمون مثل قولہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح کہا ان لوگوں نے کہ لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، جو جانتے نہیں ہیں، مثل قولہم، ان جیسی بات. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ مشرکین کی، دہریوں کی. کیونکہ یہ جو اہل کتاب تھے نا ان کے پاس کتاب کا علم تھا، لیکن یہ مشرکین ہیں، دہری ہیں، مجوسی ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. تو اس لیے یہ مشرکین کی بات بھی ان جیسی بات ہے. یعنی مشرکین میں بھی یہ تعصب پایا جاتا ہے کہ بس میرے پاس جو ہے وہی حق ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی حق ہے ہی نہیں. تو اہل کتاب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ باتیں تو لا علم لوگ کہتے ہیں کہ بس ایک جو جتنا بڑا جاہل ہوگا نا اتنا بڑا اس کو اپنے آپ پر گھمنڈ ہوگا کہ بس مجھے جو پتہ ہے میری جہالت ہی گویا کہ برحق ہے. تو اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے تو ایسی باتیں تو یہ مجوسی اور مشرکین کہتے ہیں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے ان کے درمیان قیامت والے دن فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. اچھا اس کا سبب نزول جو ہے نا اس آیت کا وہ یہ ہے کہ ابن ابی حاتم لائے ہیں ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرماتے کہ اہل نجران، نصارہ کے جو اہل نجران تھے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے. تو ان نصارہ کے پاس جو ہے وہ کچھ یہودی علماء آئے اور وہ آپس میں مناظرہ کرنے لگ گئے. تو ان میں سے رافع بن حریملہ یہودی تھا، یہودی عالم تھا. وہ کیا کہتا ہے کہ نصرانی کو کہتا ہے کہ تم کسی دین پر نہیں ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا اور انجیل کا انکار کیا. تو اہل نجران میں سے ایک نصرانی اٹھا اور اس نے یہودی سے کہا کہ ما انتم علی شیء، تم بھی کسی چیز پر نہیں ہو، اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور تورات کا انکار کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. یہ جو ہمیں لگتا ہے نا کہ یہودی اور نصرانی بڑے اچھے دوست ہیں، دیکھ لیں ذرا، مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن یہ آپس میں بأسہم بینہم شدید، ان کے درمیان آپس کی جو، بلکہ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودی بھی آپس میں بڑے جو ہے نا بٹے ہوئے ہیں. قلوبہم شتیٰ، ان کے دل جو ہے وہ بٹے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے وہ آپس میں یہ حال ہے ان کا کہ یہ ایک دوسرے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ یہ جمع ہو چکے ہیں.
تو اس آیت میں ہمیں کیا ملا؟ اس آیت میں جو ہمیں سبق سیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ مخالفین کے پاس جو حق ہے اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حق کو انکار کرنے سے کیا لازم آئے گا کہ اللہ کی بات کا انکار لازم آئے گا نا. تو کبھی بھی ہم اگر مخالف کی بات پر اگر یہ بات آ جائے، کوئی حق آ جائے، تو اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ایسی عصبیت اور تعصب کہ ایک انسان بس جو اس کے پاس علم موجود ہے اسی کو وہ برحق سمجھے، یہ جو ہے وہ مشرکین اور جن کے پاس علم نہیں ہوتا، یہ ان کی صفات میں سے ہے. اگلی آیت ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ استفہام انکاری کے انداز میں اسم تفضیل آیا ہے. تو معنی کیا ہے؟ یعنی لا ازلم من، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے. ممن، کس سے؟ کہ اس سے جو منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ جو منع کرتا ہے اللہ کی مساجد سے کہ اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرتا ہے اس کو برباد کرنے کی. اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ نہیں تھا لائق ان کے لیے مگر یہ کہ وہ اس مسجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں. یعنی ان مساجد کا متولی بننا تو دور کی بات ہے، انہیں تو ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے کہ اللہ کی کہیں پکڑ نہ آ جائے ان پر. لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں کی زندگی میں ان کے لیے رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اس کا پس منظر جو ہے وہ، اس کے پس منظر میں دو باتیں ذکر کی جاتی ہیں. یا تو یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ نے مسجد حرام میں داخلے سے روک دیا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی مساجد سے لوگوں کو روکے کہ اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے. تو ان یذکر فیہا اسمہ، اس سے یہ پتہ چلا کہ مساجد کس لیے ہیں؟ ان یذکر فیہا اسمہ، جس میں اللہ کا نام بلند کیا جائے، نام ذکر کیا جائے. یہ جو ایک بہت یعنی مساجد میں کھیل تماشے کرنا اور مساجد میں جو ہے وہ یعنی اس طرح کی اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کر دینا اور کھیل تماشے اور ہلا گلا کرنا، یہ مساجد اس کے لیے نہیں ہے. مساجد جو ہیں وہ اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ہیں، اور یہی مسجدوں کی آبادی ہے. اور مسجد کو خراب کرنا اور بربادی کرنا، وسعی فی خرابہا، تو مسجد کو برباد کرنے کا مراد دو طرح کی بربادی، حصی بربادی اور معنوی بربادی. یعنی حصی بربادی کیا ہے کہ اس کو منہدم کر دینا، توڑ پھوڑ دینا، اور معنوی بربادی کیا ہے کہ اس میں اللہ کے ذکر کو قائم نہ کرنا، اللہ کے ذکر سے روکنا، نمازوں کو نہ قائم کرنا. جیسے کہ یہ معنوی اللہ تعالیٰ نے مساجد میں ذکر اذکار کو قائم کرنا، اس کو تعمیر مسجد سے تعبیر کیا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ مساجد کی تعمیر، مساجد کو بناتے تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے. تو یہ تعمیر حصی ہے. تعمیر کا الٹ کیا ہے؟ خراب، اس کو برباد کرنا. تو لہٰذا سب سے بڑا ظالم ہے وہ شخص کہ جو یہ دو کام کرتا ہے، اللہ کی مساجد سے اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو روکتا ہے، اور دوسرا اس مسجد کی حصی اور معنوی بربادی میں کوشش کرتا ہے، سعی، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. لہٰذا یہ بھی معنوی بربادی میں آتا ہے، اور یہ بھی خراب میں آتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ لوگوں کو مساجد کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شادی ہال میں اور گراؤنڈز میں کرنا شروع کر دے. یہ مساجد کی حصی بربادی ہے کہ مساجد سے دور کیا جا رہا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا شادی ہالز میں تراویحاں پڑھانا، اسی طرح جو ہے وہ شادی ہال میں سارے درس دروس اور یہ تمام چیزیں کرنا، یہ مساجد سے لوگوں کو روکنا ہے، مساجد کی خراب ہے. یہ تمام چیزیں مساجد میں ہونی چاہیے. اب اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا، آج کل بڑی مصیبت یہ ہے کہ چونکہ مساجد اور ممبر اور محراب یہ علماء کے لیے خاص ہیں، اور علماء کے علاوہ
لوگ جو ہے وہ پسند نہیں کرتے کہ مساجد میں آ کے یہ درس دروس اور یہ تمام چیزیں تھیں. تو اب جناب جنہوں نے کوئی علم پڑھا ہوا نہیں ہوتا, جو موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں, ان کو مساجد میں جگہ نہیں ملتی, تو اب وہی شادی ہال میں یہ مسائل شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کو مساجد میں ان کو آنے نہیں دیا جاتا. تو جی اب یہ جو ہے وہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایکٹیویٹی ہے کہ جو کھلے گراؤنڈ میں کی ہے, اور وہ کیا ہے؟ عید کی نماز. تو یہ نبی کی سنت ہے, عید کی نماز کھلے میدان میں. ٹھیک ہے, ہم الٹے ہو گئے ہیں, ہم مساجد میں عید کی نماز قائم کرتے ہیں اور مساجد کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہم کھلے گراؤنڈ میں کرتے ہیں. بالکل جو ہے نا وہ عجیب ہمارا معیار الٹ گیا ہے. یہ عید گاہ میں ہی آتے ہیں, وہ پھر بند کر لیں یا کھول لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مسجد کا حکم میں نہیں, گراؤنڈ ہونا کوئی کھلا وہ ہو, کھلا ہو یا بند ہو جو بھی ہو, مقصد یہ ہے کہ مسجد نہ ہو. تو اس میں سنت ہے, مسجد میں عید کی نماز قائم کرنا منع نہیں ہے کوئی, لیکن مقصد یہ ہے کہ نبی کی سنت ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ اب اس سے کیا ہوگا شادی ہال میں, اور اگر ایک انسان یہ ساری سرگرمی انجام دیتا ہے تو لوگ اب مسجد کے بجائے کہاں کا رخ کریں گے؟ شادی ہال کا. اس سے مساجد غیر یعنی رمضان میں بچی کچی جو مسجد کی تعمیر ہونی تھی وہ بھی آپ نے ختم کر دی, اور وہ گراؤنڈ اور شادی ہال اور کمیونٹی سینٹرز کے نام کر دی. تو یہ سارے جو ہے وہ مساجد کی خرابی میں آتے ہیں. اچھا یہاں پہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو پس منظر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیبیہ کے موقع پر جو مسجد حرام اور عمرہ کرنے سے روک دیا گیا, ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات جو ہے, دوسرا اس کا پس منظر یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ بیت المقدس کے یعنی مسجد اقصی, بیت المقدس جو ہے وہ نصارہ کے پاس آ گئی تھی, تو وہ یہودیوں کو وہاں پہ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. خاص طور پر جو یعنی وہاں پہ یہودی جو آتے تھے تو ان کو نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے. تو اس صورت میں جو ہے وہ ان سے یہ کہا گیا کہ یعنی اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے. پھر جو ہے وہ ان نصارہ سے کس نے قبضے میں لیا مسجد بیت المقدس کو؟ پہلے بیت المقدس کے پاس تھی نا, پھر عمر بن خطاب مسلمانوں کے پاس آئی نا, ٹھیک ہے, پھر مسلمانوں کے پاس آئی. یعنی جس میں توحید و سنت اور جہاد یہ تین جذبے ہوں گے, کوئی بھی گروہ, کوئی بھی امت, کوئی بھی قوم توحید, سنت اور جہاد پر قائم رہے گی تو اسے بیت المقدس ملے گا. اب پہلے نصارہ تھے, نصارہ نے شرک کرنا شروع کر دیا, تو نہیں پہلے جو ہے وہ یہود تھے بیت المقدس پر, تو سب سے پہلے جو یہود تھے نا بنو اسرائیل, پھر انہوں نے ان کے اندر بچھڑے کی محبت اور شرک اور یہ تمام چیزیں آ گئیں, تو ان سے بیت المقدس نکل کے کن کے پاس چلا گیا؟ نصارہ کے پاس. پھر نصارہ میں بھی شرک آ گیا, نصارہ کے پاس جب شرک آیا, نصارہ کے اندر جب شرک داخل ہو گیا تو پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی, اور پھر جب مسلمانوں میں شرک آیا تو دوبارہ سے یہ یہود کے پاس چلی گئی. اب اگر واپس لینی ہے تو نعرے بازیاں, روڈوں پہ نکلنا, اس سے کچھ نہیں ہوگا, اپنے اندر توحید کو قائم کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم فی الدنیا خزی, کہ یہ جو نصارہ جو بیت المقدس سے لوگوں کو روکتے ہیں, متولی بننا تو ان کے دور کی بات ہے, ان کو تو مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہوئے بھی, مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. لہم فی الدنیا خزی, ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے, ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. تو دنیا میں رسوائی ہے, یعنی مسلمانوں نے ان سے بیت المقدس کو لے لیا, دنیا میں رسوا ہو گئے, اور یہ جزیہ ذلیل ہو کے دے رہے ہیں, تو یہ رسوائی ہے دنیا میں ان کی, اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے. تو آج بھی اگر مسلمان جو ہے وہ اس بیت المقدس کو اپنی یعنی اس کو واپس لینا چاہتے ہیں, اس پر غالب آنا چاہتے ہیں, تو ضرورت ہے اس بات کی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے عقائد کو درست کریں اور جہاد کا جذبہ بلند کریں. اور جہاد کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر عقائد میں انسان کے شرک ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, یہ ہم پڑھ لیں, یہی حل ہے, اس کا حل جو ہے وہ یہی ہے, اور کوئی حل نہیں ہے. آگے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب.
فعین یہ دو جہتیں ہیں، مشرق اور مغرب آپ جانتے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا بس جہاں کہیں بھی تم رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو وہیں اللہ کا چہرہ ہے. ان اللہ واسع علیم بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور بہت خوب جاننے والا ہے. اس آیت میں مختلف اقوال ہیں، علماء مفسرین کا اختلاف ہے اس آیت میں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے. یعنی ایک قول تو یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، یہ آیت منسوخ ہے. یعنی پہلے مسلمان جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ آئے تو ابتدا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تو یہود بڑے خوش ہو جاتے کہ یہ ہماری پیروی کر رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بار بار چہرہ اٹھا کے اپنا آسمان کی طرف دیکھتے اس امید کے ساتھ کہ تحویل قبلہ کا حکم آ جائے اور کعبے کی طرف اللہ تعالیٰ حکم دے دے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنے کا. تو پھر جو ہے وہ یعنی حکم آ گیا اور بیت اللہ کی طرف قبلہ رخ ہونے کا حکم دیا گیا. تو یہود نے کہا کہ ما وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا کہ کس چیز نے ان کو قبلے سے پھیر دیا، اس قبلے سے کہ جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ آیت نازل فرمائی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ یہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا جہاں کہیں بھی تم رخ کرو اللہ کا چہرہ وہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہے. دوسرا جو معنی ہے وہ اس کا یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہی ہے، منسوخ نہیں ہے. البتہ یہ آیت جو ہے وہ سفر میں نفلی نماز کے متعلق ہے، سفر میں نفلی نماز کے متعلق. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اس پر کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وہو مقبل من مکہ الی المدینہ علی راحلتہ حیث کان وجہہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کرتے تو اپنی سواری پر ہی نماز پڑھتے جس طرف بھی آپ کا چہرہ ہوتا. اور فیہ نزلت اور اسی متعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت نازل ہوئی ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ یعنی نفلی نماز میں آپ پلین میں ہیں، آپ گاڑی میں ہیں، آپ سفر میں نفلی نماز جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. البتہ اگر آپ پلین میں اور فرض نماز کے جانے کا خدشہ ہے، فرض نماز ظاہر سی بات ہے ایسا پلین کا سفر ہوتا ہے لمبا کہ جہاں پہ انسان کی فرض نماز چلی جاتی ہے، اگر وہ نماز ادا نہیں کرے گا تو پھر وہ جس طرف اس کے پلین کا منہ کا رخ ہے وہیں بیٹھے بیٹھے فرض نماز پڑھ لے. ویسے یہ آیت نفلی نماز کے بارے میں ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہو وہیں پہ جہاں کہیں بھی تم رخ کرو وہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، یعنی وہیں قبلہ ہے. ٹھیک ہے، اگلی آیت نمبر 116 وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ وقالو اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے. اب یہ کس نے کہا؟ نصارہ نے کہا، یہود و نصارہ سب نے کہا. جس کا پہلے ذکر ہوا کس آیت میں ذکر ہوا؟ 3 گروہ، آیت نمبر 113 میں 3 گروہوں کا ذکر ہوا، یہود، نصارہ اور الذین لا یعلمون مشرکین. تو تینوں نے اللہ تعالیٰ کی اولاد بنا لی. یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹے، اور مشرکین مکہ نے کہا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں. تو ان سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے، بیٹا بنا لیا ہے. سبحانہ. اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 جواب دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اولاد بنانے پر جو ان کا دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ نے رد میں اس آیت میں 3 جواب دیے اور اگلی آیت میں 2 جواب دیے ہیں، ٹوٹل 5 جواب دیے ہیں. پہلا جواب سبحانہ، اللہ پاک ہے. پاک ہے یعنی کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ ان تمام عیوب سے پاک ہے، اللہ اس محتاجگی سے پاک ہے. اولاد محتاجگی پر دلیل ہے. اولاد اس کو چاہیے ہوتا ہے جو محتاج ہوتا ہے، جو بالکل انڈیپینڈنٹ اور غنی ہے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ تو اس عیب سے پاک ہے، اس محتاجگی سے پاک ہے. پہلی دلیل، پہلا رد.
بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کی یہ لام ملکیت کا ہے، بل لہو اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. یعنی جب یہ عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ملائکہ، یہ سب اللہ کی ملکیت ہیں. تو یہ سب اللہ کی ملکیت ہے تو اللہ کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کل لہ قانتون، کل یعنی کل یہ تنوین ہے، یہ مضاف الیہ کے عوض میں آئی ہے. یعنی کل ما فی السماوات و ما فی الارض لہو قانتون، کہ ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اسی کے لیے قانتون. قانتون کا معنی کیا ہے؟ مطیعون، فرما بردار، تابع. یعنی بیٹا تو بعض اوقات سرکشی پر اتر آتا ہے، اولاد سرکشی پر اتر آتی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب اللہ کی فرما بردار ہے. تو بیٹا پھر کہاں سے ہوا؟ اولاد کہاں سے ہوئی؟ کل لہو قانتون. اچھا، یہاں پہ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں قانتون کا معنی مطیعون. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر ایک اللہ تعالیٰ کا تابع اور فرما بردار ہے، ہر کل ما فی السماوات والارض، تو اس میں تو کافر بھی آ گئے. تو کافر تو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ امام مجاہد نے یہی فرمایا کہ طاعت الکافری فی سجود ذلہ، کہ کافر کی اطاعت اس کے سائے کے سجدے میں ہے. اور یہ گویا کہ امام مجاہد نے یہاں سورہ رعد کی آیت نمبر 15 سے یہ استنباط کیا ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمان میں اور زمین میں، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. وَظِلَالُهُمْ، اور ان کا سایہ بھی صبح شام اللہ کو سجدہ کرتا ہے. تو اب ایک انسان کا سایہ، کیا انسان کا سایہ اللہ کے انسان کے کنٹرول میں ہے؟ کبھی یہاں ہے، پھر اس کے بعد جیسے جیسے سورج اترتا ہے دوسری طرف چلا جاتا ہے. تو یہ سایہ سجدہ کر رہا ہے اللہ کو، کنٹرول ہے، کر کے دکھا دو. تو کافر کا سایہ سجدہ کر رہا ہے. تو یہ امام مجاہد کی تفسیر ہے. اس میں جو ہے وہ ایک معنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یعنی سجدہ اطاعت، یعنی کافر جو ہے وہ اللہ کی تقدیر کے تابع ہے. کافر بیمار ہوتا ہے، کیا کنٹرول ہے اس کا؟ نہیں. تو کافر کی جو تقدیر ہے وہ اللہ کے تابع ہے، اللہ کی تقدیر کے تابع ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا موجد. واذا قضى امرا، بس جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنی بات کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. بدیع السماوات یعنی اس میں چوتھا جواب ہے. کس کا؟ کس کے جوابات ذکر ہو رہے ہیں؟ اللہ کا، اللہ کی اولاد بنانا. بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ تو آسمان اور زمین کا موجد ہے. بدیع، یہ با دال عین، یہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ بغیر کسی سابقہ مثال یا بغیر کسی چیز کے انسان نئی سرے سے ایجاد کرے. جیسے کہ بدعت کو بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ دین میں اس کا سرے سے اصل موجود ہی نہیں ہوتی. تو بدیع یعنی اللہ تعالیٰ بدیع بے معنی مبدع ہے. مبدع، ابدع یبدع، مبدع. اللہ تعالیٰ مبدع، مبدع السماوات والارض، کہ بغیر کسی سابقہ مثال اور بغیر کسی شے کے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. تو اس بات میں گویا کہ یہ اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان کو بغیر کسی شے کے پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے نہیں پیدا کر سکتا علیہ السلام. تو لہٰذا یہ جو تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کو اولاد، اللہ کی اولاد مقرر کر دینا، یہ کوئی اس کی تک نہیں بنتی. اگر تمہارا سوال یہ ہے کہ بغیر باپ کے کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بغیر سابقہ شے کے آسمان و زمین کیسے وجود میں آ سکتا ہے. بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب اللہ تعالیٰ قضا کہتے ہیں فیصلہ کرنا، امرن کسی کام کا، کسی بھی کام کا، تو بس فَإِنَّمَا حسر کے ساتھ ہے، یقول وہ کہتا ہے اس کا، اسے کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے. یہ جو یہ قضا ہے نا، قضا
قضا کہتے ہیں کہ اتمام الشیء قولا و فعلا، کسی چیز کو کا فیصلہ کرنا پورا پورا، چاہے وہ قولی ہو چاہے وہ فعلی ہو. تو اللہ تعالیٰ کا قضاء قولی مثال کے طور پر وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اللہ تعالیٰ کا قضاء قولی جیسے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو. تو یہ اللہ کا فیصلہ قولی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کا قضاء فعلی جیسے کہ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے پورے پورے بنا دیے ساتوں آسمان. یہ اللہ تعالیٰ کے قضاء فعلی ہے. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا یعنی اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی محتاجگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تو جو چیز جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے وہ کون کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 118. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال الذين لا يعلمون، وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ تعالی ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا. او تأتینا آیا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح یہ بات کہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. مثل قولہم، ان جیسی بات. تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بلا شبہ تحقیق ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو یقین لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. وقال الذین لا یعلمون سے مراد کون ہے؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ یہ اس سے مراد یہود ہیں، اس سے مراد یہود ہیں، کہ یہود کہتے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالی ہم کلام کیوں نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن میں دیگر جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی قول ہے، اور اسی طرح یہود کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جب تک ہم کلام نہیں ہوگا تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد کفار عرب ہیں، مشرکین مکہ. یہ ابو العالیہ کا قول ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ نصارہ ہیں. یہ امام مجاہد کا قول ہے. امام طبری نے تیسرے قول کو اختیار کیا ہے. امام طبری نے، جو امام المفسرین ہیں، تفسیر طبری جن کی کتاب ہے، انہوں نے تیسرے قول کو اختیار کیا کہ وقال الذین لا یعلمون سے مراد نصارہ ہیں. لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس پہ کہا ہے کہ وفی ذلک نظر. ابن جریر الطبری رحمہ اللہ پر رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ محل نظر ہے بات، اور زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ بات جو ہے وہ کفار عرب کی ہے. اور اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن کے کئی شواہد پیش کیے جاتے ہیں اس میں، کہ سورہ انعام کی آیت ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ جب ان کے پاس یعنی مشرکین مکہ کے پاس کوئی بھی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم وہی چیز نہ دیے جائیں جیسے کہ اللہ کے رسولوں کو وہ چیز دی گئی. تو یعنی جو اللہ تعالیٰ کے رسول کو جو کلام کیا گیا ہمیں بھی وہی کلام کیا جائے تو ہم ایمان لائیں گے. تو یہ مشرکین مکہ کے متعلق یہ آیت ہے. تو لہٰذا زیادہ بہتر بات جو ابن کثیر نے جس کو ترجیح دی ہے وہ یہی ہے کہ وقال الذین لا یعلمون، کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں، اور لا یعلمون کا ہم نے پہلے بھی دیکھا نا کہ لا یعلمون سے مراد کون ہوتے ہیں؟ جن کو مشرکین عرب، جن کو کتاب کا علم نہیں ہوتا. تو ان لوگوں نے کہا جن کو جو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. تو کیا ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آئی تھی؟ نشانی تو آئی تھی. یہ ان کا تکبر تھا، یہ ان کا کبر تھا کہ ان کو جو نشانی چاہیے تھی نا وہ نہیں آئی تھی. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کی بات، اسی طرح ان لوگوں نے کہا من قبلہم، جو ان سے پہلے یعنی ان مشرکین سے پہلے، اس جیسی بات. یہاں سے مراد کون ہوں گے؟ اب یہاں سے مراد جو ہے وہ یہود و نصارہ، یعنی یہود و نصارہ نے بھی ایسی بات کہی تھی
جو ان مشرکین نے کہی. تشابہت قلوبہم، اہل کفر کے دل جو ہے نا وہ آپس میں مشابہ ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں. کس چیز میں؟ کفر میں، اناد میں، تکبر میں. گمراہی کی اصل ایک ہے نا، اور وہ ہے شیطان. تو لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی فرقہ باطلہ اور اہل کفر ہیں، ان کے جو عقائد ہوں گے ان میں قدر مشترک ہوتی ہے. ایک بات ان میں قدر مشترک ہوتی ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ یعنی جتنے بھی گمراہیاں ہیں ان گمراہیوں کی اصل بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں منشأ الضلالہ، کہ اس گمراہی کی اصل یہ ہے، فلاں گمراہی کی اصل یہ ہے. اور یہ ایک بڑا زبردست اور گہرا علم ہے کہ گمراہیوں کی اصل کا جس کو پتہ ہو جائے نا، پتہ چل جائے. اب گمراہیوں کی شکل و صورت جیسے جیسے زمانہ تبدیل ہوتا ہے، زمانے کے حساب سے، درجنوں کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے گمراہیوں کی شکل اور صورت جو ہے وہ رونما ہوتی ہے. لیکن ان کی اصل جو ہے وہ چند اصول ہی ہوتے ہیں. ان اصول کو اگر ایک انسان پہچان لینا تو گمراہیاں جتنے بھی باطل شکلوں میں آ جائیں ان کو پہچاننا اور اس پر رد کرنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں گے کہ جدید دور میں جتنی گمراہیاں فلسفے کی شکل میں، ازمز کی شکل میں، ان کی گمراہیوں کی کچھ اصول اور اصل ہیں. اگر ایک طالب علم کو ان کی اصول پتہ چل جائیں، منشأ الضلالہ، ان گمراہیوں کی اصل پتہ چل جائیں، تو یہ آپس میں تشابہت قلوبہم، یہ آپس میں ایک مشابہ ہوتی ہیں ایک دوسرے کے، یہ چند ہی ہوتی ہیں. تو جب ان چیزوں کو وہ پڑھنے سے اور اس کو دیکھنے سے ایک طالب علم ہر فتنے کا ادراک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کو سینکڑوں مذاہب فکریہ پر اور لبرلزم پر، سیکولرزم پر اور بہت ساری کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. امام احمد رحمہ اللہ نے کون سا فلسفہ پڑھا ہوا تھا، کون سا علم کلام پڑھا ہوا تھا، لیکن ایسے ٹھوس دلائل کے ساتھ معتزلہ اور معتزلہ کا مقابلہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. الرد الجہمیہ، الرد الزنادقہ، امام احمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے. ایسے زبردست طریقے سے انہوں نے معتزلہ وغیرہ پر رد کیا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ائمہ اہل سنت ہے نا، انہوں نے کون سا فلسفہ اور یہ چیزیں پڑھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بڑا مضبوط رد کر دیتے تھے کیونکہ ان کو ان گمراہیوں کی اصل معلوم ہوتی تھی. تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے تشابہت قلوبہم، کہ یہ جو ان کے دل جو ہے وہ آپس میں ایک جیسے ہیں. یعنی گمراہیاں جو ہیں، اب گمراہیوں کے بیج کون بوتا ہے؟ یا تو نفس امارہ بسو ہوتی ہے، یا پھر شیطان ہوتا ہے، ابلیس ہوتا ہے. تو گمراہیوں کی تمام اصل تو ابلیس ہی ہے نا، تو مائنڈ سیٹ تو ایک ہی ہے. تو وہ مختلف شکل و صورت میں اختیار کر کے انسان کے پاس گمراہیاں آتی ہیں. قد بین الآیات لقوم یوقنون، بلا شبہ ہم نے نشانیوں کو بیان، یہ الف لام استغراق کا ہے، یعنی ہم نے تمام نشانیاں بیان کر دی ہیں. لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین لاتے ہیں. لقوم، یہ قوم یہ نکرہ ہے. نکرہ جو ہے نا یہ تعظیم کے لیے ہے، کہ ہم نے نشانیاں بیان کی ہیں لیکن کس کے لیے؟ ایک بڑی قوم کے لیے. اور اس بڑی قوم میں بڑائی کی بات کیا ہے؟ یوقنون، ان کے اندر یقین ہوتا ہے، ان کے اندر یقین ہوتا ہے. یعنی ایسی قوم جن کے پاس یقین ہوتا ہے. اس بات میں اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی یہ جو اعتراض اٹھا رہے ہیں نا مشرکین کہ آپ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ گویا کہ یہاں بھی یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ بھائی نشانی تو اس کو سمجھ میں آتی ہے جس کے پاس یقین ہے. اور یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، گویا کہ تم اس لیول تک نہیں پہنچے، تم چھوٹے ہو، تمہاری عقل چھوٹی ہے، تمہیں یہ نشانیاں سمجھ میں نہیں آ رہی. لہٰذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو گروہ میں تقسیم کر دیا. ایک اہل الظن والتقلید، ایک تقلید اور سطحی قسم کی رائے اور سوچ رکھنے والے، اور دوسرے قوم یوقنون، بڑی ایسی قوم کہ جو یقین والی ہے. تو اہل ظن اور تقلید والے لوگ ہیں نا، وہ دقیانوسی میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو یہ نشانیاں سمجھ میں نہیں آتی، ان کی اپنی سطحیت کی وجہ سے. لیکن جن کے پاس یقین ہوتا ہے ان کو یہ نشانیاں اللہ کی سمجھ میں آ جاتی ہیں.
انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بلا شبہ ہم نے بھیجا آپ کی طرف، ارسلنا کا ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ، بالحق کی ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، یہ با مصاحبت کا ہے، یعنی مصحوباً بالحق، لا یفارقہ لا یفارقک، کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا کہ حق آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، گویا آپ ہی حق ہیں، آپ سے کبھی علیحدہ نہیں ہوتا، تو یہ با اس کا معنی ادا کر رہا ہے۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا بشیرا و نذیرا، اس حال میں کہ آپ خوشخبری دینے والے ہیں، بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں، اصحاب جحیم کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب آپ سے اصحاب جحیم کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا؟ یعنی کہ وہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے، وہ حق پر کیوں نہیں آئے، آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا، آپ تک بس یہ ہے کہ آپ پیغام پہنچا دیں۔ اور ایک قرأت میں ہے ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، صیغہ نہیں ہے کہ آپ اصحاب جحیم کے بارے میں نہ پوچھیں، یعنی یہ ایک طریقے سے یہ انداز ہے کہ اصحاب جحیم کتنی بڑی مصیبت، تکلیف اور بڑے عذاب میں ہوں گے کہ اے نبی بس آپ نہ پوچھیں اصحاب جحیم کے بارے میں کہ وہ کتنے بڑے عذاب میں ہوں گے کہ وہ الفاظ میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو یہ دوسری قرأت میں یہ معنی آ رہا ہے۔ تو ان ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو بشارت اور ڈرانے والا، انذار کا پہلو آپ کا غالب ہوتا تھا، اسی لیے سب سے پہلی وحی میں کیا ہے؟ قم فانذر، ٹھیک ہے؟ تو ڈرانا، یہ ڈرانے کا پہلو جو ہے وہ غالب ہونا۔ البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دونوں انداز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت حدیث میں بھی آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی پر چڑھے اور لوگوں کو جمع کیا اور بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اگر میں تمہیں کسی دشمن کے بارے میں خبر دوں صبح یا شام میں، کیا یہ بس آنے ہی والے ہیں، یا دشمن سے خبردار کروں تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، تو بلا شبہ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں ایک بڑے عذاب شدید سے، ایک بڑے عذاب سے، شدید عذاب سے۔ تو ابو لہب نے کہا کہ بربادی ہو تمہاری، کیا اس وجہ سے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ، یہاں پہ بھی صرف نذیر کا ذکر آیا ہے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَحْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ولن ہرگز نہیں ترضا آپ سے راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہود ولا النصارى، نہ یہود نہ نصارہ، یعنی اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خواہش رکھتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کو دین اسلام کی طرف مائل کر لیا جائے، تو فرمایا کہ ہرگز آپ سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کر لیں، یا آپ یعنی آپ یہودی یا نصرانی بن جائے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یعنی یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی جتنی کوششیں کی جائیں وہ رائگاں ہیں، اس سے اپنے دین کا ہی نقصان ہوگا۔ وہ خوش تبھی ہوں گے جب ان کے دین کی پیروی کریں گے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے کہ بلا شبہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، یعنی دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ھدی اللہ کہا، اور اس ھدی اللہ کو ہی الہدیٰ کہا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے یعنی گویا کہ یہ بتلایا کہ دین اسلام ہی ھدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہے، اور ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، اور یہ اللہ کی ہدایت ہی الف لام کے ساتھ گویا کہ حقیقی ہدایت ہے۔ اس میں حصر پیدا ہو رہا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی ہدایت ہے ہی نہیں، اصل ہدایت ہے ہی یہ، اور اس دین اسلام کو ھدی اللہ سے تعبیر کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، ما لک من اللہ میں ولی ولا نصیر، تو آپ کو اللہ سے چھڑانے میں آپ کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. تو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے دین کو کیا کہا؟ احوا کس کو کہتے ہیں؟ خواہشات کو، جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. انسان کی اپنی شہوات نفس ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں. اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا پیش کیا؟ بعد الذی جاءک من العلم، یعنی احوا کا مقابلہ علم ہے، اور علم یہاں سے مراد علم وحی ہے. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو علم ہے، اگر علم نہیں ہے تو وہ خواہشات ہیں جو بے بنیاد ہیں. اہل بدعت کو بھی جو ہے نا وہ اہل الاحوا کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بدعت بھی خواہش پرستی ہے. تو اہل بدعت کے مقابلے میں جو ہے وہ اہل علم ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جیسے کہ یہود و نصارہ کی پیروی کرنے سے منع کیا نا، تو ہمیں بدعتیوں کے ساتھ بھی نرم گوشہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. آپ اہل بدعت کو، اور یہ بات شیخ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ آپ اہل بدعت کو خوش نہیں کر سکیں گے. اہل بدعت آپ سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ خود بدعتی نہ بن جائیں. تو آپ جا کے ان کو عید میلاد النبی پہ ان کو جوڑتے رہیں، سیرت کانفرنسز رکھتے رہیں بدعتیوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وعید ان متساہلین کے لیے ذکر کی ہے کہ اگر آپ نے ان بدعتیوں کی بدعات کی پیروی کی، ان کو خوش کرنے کی کوشش کی، بعد اس کے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سنت کا علم دے دیا ہے، تو اللہ کے عذاب سے پھر آپ کو کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ آیت جو ہے وہ عموم کے معنی میں ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے کے الفاظ سے کے اسلوب سے منتقل ہو کے احواءہم، تو یہ آیت اپنے عام معنی میں ہو گئی. ٹھیک ہے. اب جو بھی احوا اور اہل الاحوا ہیں ان کے ساتھ متساہل ہونا، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، اور اس وجہ سے اپنے دین کے اصولوں کو تبدیل کر دینا، یہ جو ہے مذموم ہے، اور پھر انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی خسارہ پانے والے ہیں. اچھا، الذین آتیناہم الکتاب سے مراد کیا ہے؟ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ امام قتادہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ. یعنی بعض یہود و نصارہ ایسے ہیں کہ جو کتاب کو ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ جیسے کہ اس کا حق ہو. حق کی تلاوت کیا ہے؟ تلاوت کا حق ادا کرنا، بڑے ساؤنڈ سسٹمز بنا کے اور سپیکرز میں اور تجوید کے ساتھ قرأت کر دینا، یہ تلاوت کا حق ہے؟ نہیں. سمجھ کے پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کو یاد کرنا، یہ تلاوت کے حق ہیں. تلا یتلو جو ہے نا پیچھے آنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. والقمر اذا تلاہا، کہ جب چاند جب اس کے پیچھے آتا ہے، تو تلا یتلو کا معنی کیا؟ پیچھے آنا. تو تلاوت کا معنی کیا ہے؟ کہ گویا کہ عمل کو اس کے پیچھے لگانا، صرف پڑھنا مراد نہیں ہے. آتینا، تو ہم نے جن کو کتاب دی جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو یؤمنون بہ، جو اس پر ایمان لائیں گے، یعنی جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی رضی اللہ عنہم. اور جو ان کے ساتھ کفر کرے گا فاولئک هم الخاسرون. ہاں.
اچھا دوسرا اس کا معنی یہ ہے الذین، میں نے آپ کو بتایا امام قتادہ نے یہ یہود و نصارہ معنی کیا ہے الذین آتیناہم الکتاب سے. امام قتادہ ہی نے دوسرا معنی اس کا یہ کیا ہے کہ ہؤلاء اصحاب النبی ہؤلاء اصحاب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنوا بکتاب اللہ وصدقوا به، کہ اس سے مراد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں کہ جو اللہ کی کتاب پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی. تو اس صورت میں معنی کیا بنے گا؟ یعنی جنہیں ہم نے کتاب دی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، یہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور یہی لوگ اولئک یؤمنون بھی، یہی لوگ اس پر ایمان لانے والے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جو قرآن پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں وہی گویا کہ قرآن پر ایمان لاتا ہے. یعنی جو صرف پڑھتا ہے اور اس پر سب عمل نہیں کرتا گویا کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتا، کیونکہ ایمان قول و عمل. سمجھ آئی بات؟ تو دونوں تفسیروں میں یہ بات امام قتادہ سے منقول ہے. اچھا سوال ہے کہ حافظ اتنے ہو گئے ہیں کہ ایک مسجد میں بہت سارے لوگ سنا رہے ہوتے ہیں، ایک ہی مسجد میں بہت سارے لوگ سنا رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی مسجد میں جگہ نہیں ملتی، تو اس صورت میں کیا کریں؟ حافظ بہت سارے ہوتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ سب کو ہی تراویح پڑھانی ہے. اب علماء اگر بہت سارے ہو جائیں گے تو کیا یعنی ہر بندہ ہی جو ہے وہ خطیب بن جائے گا؟ کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ یعنی خطبہ ایک ہوتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جی خطبے کے لیے جگہ نہیں مل رہی علماء کو، تو اب وہ شادی سینٹرز میں جو ہے وہ جمعہ پڑھانا شروع کر دیں. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے نا کہ حافظ قرآن ہے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے، تو ضروری ہے کہ رمضان میں ہی اپنا تراویح سنائیں. تراویح امامت، ایسے لوگ امامت قرار ہوتے ہیں نا جو سنت ان کے چہرے پر نہیں ہوتی اور فساق اور فجار قسم کے تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں، یہ امامت کے مقاصد کے خلاف ہے. اچھا دوسرا کیا ہے، ہم فرض نماز بھی پلین میں سیٹ پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، ایئر ہوسٹس نے کہا یہ ہے قبلہ. اگر وہ ایئر ہوسٹس بتا دے قبلہ کیا ہے، ایئر ہوسٹ بتائے تو زیادہ بہتر ہے. ایئر ہوسٹس کو دیکھنا نہیں ہے آپ نے، بس وہ قبلہ بتایا تو اس کو دیکھتے ہوئے قبلہ نہیں بنانا اپنا. ہاں قبلہ دیکھنا ہے، اسے نہیں دیکھنا. تو اگر وہ بتا دے تو ٹھیک ہے، اگر پلین ایک ہی سمت میں چل رہا ہے تو. اچھا یہ جو آیت ہے نا، اگلی آیت، یہ پہلے بھی آیت آ چکی ہے، اس کا صرف ترجمہ کر دیتے ہیں، اس کی تفسیر پہلے ہو چکی ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنو اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو، التی وہ کہ جو ہم نے تم پر انعام کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور عالمین میں جہانوں میں تمہیں ہم نے جہانوں پر فضیلت دی. اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈر جاؤ بچ جاؤ اس دن سے کہ جب کوئی ایک نفس دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گی کسی بھی چیز میں. ولا يقبل منها عدل، اور کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ کوئی شفاعت اسے فائدہ دے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں، اب یہاں سے جو ہے وہ اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ اور ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی اس پورے سیاق میں بنو اسرائیل کو نعمتیں یاد دلائی گئیں کہ یہ تم پر نعمت ہے اور تم نے یہ ناشکری کی، یہ ناقدری کی، تم انسان بن جاؤ اور تم سیدھے راستے پر آ جاؤ اور نبی علیہ السلام کو مان لو اور حق نہ چھپاؤ وغیرہ وغیرہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا، ان کو بشارت دی، ان کی کچھ تعریف کی کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو واقعی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. اور پھر آخر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی دوبارہ یاد دہانی کرا کے اس خطاب کو جو ہے وہ گویا کہ یہیں پر وقفہ دیا کہ مزید ان کو ترغیب و ترہیب ملے کہ ہماری اتنی نعمت ہے تو لہٰذا تم اس نعمتوں کی قدردانی کرو، شکر ادا کرو اور اللہ کے ساتھ کفر نہ کرو، اور ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کوئی نفس دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا. اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین بھی کرتے تھے، اہل کتاب بھی کرتے تھے، تو ذرا ابراہیم علیہ السلام کو بھی پہچان لو کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے. تو اگلی آیات جو ہے وہ انہی سے متعلق ہیں. نماز کے بعد انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے علیہ السلام، بکلمات چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پورا پورا ادا کیا. قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ نے فرمایا کہ بلا شبہ میں تمہیں بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے امام. قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی، میری نسل میں سے بھی، ذریہ بنا نسل، میری نسل میں سے بھی، یعنی میرے نسل میں سے بھی امام بنانا. یہ من جو ہے نا، من یہ تبعیضیہ ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے تمام ذریت کی دعا امامت کی نہیں کی، یعنی بعض ذریت کی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتہ ہے کہ امامت ہر ایک کو تو نہیں مل سکتی نا. قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. یعنی میرا عہد سے مراد کیا ہے؟ یعنی امامت، یعنی یہ امامت کا وعدہ، امامت دینا، یہ ظالموں کو نہیں ملے گی. یہ امامت جو ہے وہ بڑا معزز مقام ہے، اونچا مقام ہے، یہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. اچھا، اس آیت میں ابتلا ابراہیم ربہ، ان کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، بکلمات چند باتوں کے ساتھ. یہ باتیں کون سی ہیں جن کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا؟ اس میں ایک قول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طہارت کی باتوں کے ساتھ آزمایا. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. طہارت کی باتوں سے آزمایا سے مراد کیا ہے؟ یعنی 10 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا طہارت سے متعلق، کہ 5 کا تعلق جو ہے وہ سر سے تھا اور 5 کا تعلق باقی جسم سے تھا. مونچھیں کترانا، کلی کرنا، ناک دھونا اور پانی چڑھانا، مسواک کرنا اور مانگ نکالنا. اس کا ان 5 چیزوں کا تعلق، جسے فطری افعال کہا جاتا ہے، فطری اعمال، یہ 5 کا تعلق سر سے تھا. باقی ناخن کاٹنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ختنا، بغل کے بال اکھیڑنا اور بول و براز کے نشانات کو دھونا، یہ 5 ہو گئے. یہ ٹوٹل 10 اعمال فطرت ہو گئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا صحیح طریقے سے کیا. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ آزمانے سے مراد کیا ہے، یعنی کلمات سے مراد کیا ہے؟ چند کلمات کے ساتھ آزمایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا. یہ بھی ابن عباس سے مروی ہے. فرماتے ہیں وہ باتیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے نکال دیا، ان سے جدائیگی، پھر نمرود کے ساتھ ایک مناظرہ ہوا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں پھینکا جانا اور اس پر صبر کرنا، پھر اسی طرح جو ہے وہ وہاں سے نکالا جانا، وہاں سے ہجرت کرنا ابراہیم علیہ السلام کا، پھر اسی طرح جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی آزمائش میں مبتلا کیا جانا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. تو یہ تمام باتیں ہیں کہ جن کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا. باتیں چند باتوں میں آزمایا. پہلا قول یہ ہے طہارت، یہ بھی عبداللہ بن عباس سے مروی ہے. دوسرا یہ آزمائشیں، امتحان، یہ بھی ابن عباس سے مروی ہے رضی اللہ عنہما. فَأَتَمَّهُنْ، تو پورا کیا، یعنی ناقص کیا، پورا اسے انجام دیا، ہر چیز کو طریقے سے پورا اس پر پورا اترے. تو ان آزمائشوں پر صبر کرنا اور اللہ کی آیات پر یقین کرنے سے انسان کو دین کی امامت مل جایا کرتی ہے. ٹھیک ہے. قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں جاعلو، یہ جعلہ بمعنی سیرہ بھی ہوتا ہے، سیرورہ کے معنی میں. تو اس صورت میں معنی کیا ہوگا؟ اس صورت میں 2 مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. میں بنانے والا ہوں آپ کو. یہ کا خطاب کا یہ مفعول اول ہے. مفعول ثانی کیا ہوگا؟ امامہ.
میں آپ کو بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے امام. امام کون ہوتا ہے؟ جس کی اقتداء کی جاتی ہے، جس کی پیروی کی جاتی ہے، اس کو امام کہا جاتا ہے نا. علی التعبید یعنی امام بنانے والا ہوں ہمیشہ کے لیے، وقتی طور پر نہیں. ہم اسی لیے ہر نبی کو ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا گیا. تو فرمایا کہ میری اولاد کو بھی، میری اولاد میں سے بھی ان کو بھی امامت دے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، لا ینال عہد الظالمین، یعنی میرا عہد، میری امامت ظالموں کو نہیں ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی امامت جو ہے وہ ظالموں کو نہیں ملتی، ظالموں کو دین کی امامت نہیں ملا کرتی. اچھا، اب یہاں پہ ایک تفسیر کا ایک منہج آپ کو ذکر کرتا ہوں. میں نے آپ سے کیا کہا کہ دو اقوال موجود ہیں، ایک ابراہیم علیہ یعنی کلمات کے ضمن میں، ایک طہارت کے مسائل میں، اور ایک امتحانات اور آزمائشوں کے اس میں. ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمات کی جتنی بھی تفاسیر کی گئی ہیں، یہ احتمال ہے کہ سبھی مراد ہیں، سبھی مراد ہیں. ولا يجوز الجزم بشيء منها الا بحجة يجب التسليم لها من خبر عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور کسی چیز کا بھی تعین کر کے جزمن یہ بات کہنا کہ کلمات سے مراد یہی ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تعین کر کے جزمن کسی بات کو یہ کہہ دینا کہ یہی بات مراد ہے یہاں پہ، یہ دو ہی صورت میں ہو سکتی ہے، یا تو نبی علیہ السلام سے کوئی خبر مل جائے، یا پھر اس معنی پر اجماع ہو جائے. یعنی یہ کیا بتا رہے ہیں حافظ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ؟ یہ تفسیر اور مختلف اقوال کو جمع کرنے کا ایک منہج بتا رہے ہیں. ہم عموماً پڑھتے ہیں نا کہ اس آیت کا یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے. ابھی آپس میں تضاد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو جب تضاد نہیں ہوتا تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا کہ سب کا احتمال ہے تو سب کو لیا جا سکتا ہے. کسی ایک کو معین کر کے کیا یہی مراد ہے یہ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کوئی نص موجود نہ ہو یا اجماع نہ ہو اس پر. یہ ہے منہج جو کہ ہمیں مختلف اقوال میں تعامل میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اچھا، یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو گویا کہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کی نسل اور ذریت میں سے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہ ظالم ہوں گے، جو کہ ظالم ہوں گے، جو صحیح راستے پر نہیں ہوں گے. اگلی آیت ہے وَإِذْ جَعَلَ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. اور جب یاد جعلنا البیت، ہم نے بنایا البیت گھر کو. کون سا گھر؟ کعبہ. یہ البیت کا اطلاق بیت اللہ پر ایسے ہی ہے جیسے کہ النجم کا اطلاق ثریا ستارے پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو البیت اور الکتاب کا اطلاق قرآن پر ہے. اذ جعلنا البیت، جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو، مثابۃ للناس، مثابہ یعنی ثابہ یثوبو سے ظرف مکان ہے، بار بار لوٹنے کی جگہ. ہم نے بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ بنایا لوگوں کے لیے. لوٹنے کی جگہ بنایا کہ مراد کیا ہے؟ یعنی اس میں سعید بن جبیر رحمہ اللہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں یحجون ثم یعودون، کہ وہ حج کرتے ہیں اور پھر دوبارہ لوٹتے ہیں. یعنی دل نہیں بھرتا، اور واقعی ایسا ہے. عمرے پہ جانے سے کسی کا دل، آپ کوئی ایسی جگہ دیکھ لیں وہاں پہ ایک دو دفعہ جائیں، تین دفعہ جائیں، پھر آپ کا دل بھر جاتا ہے. عمرے اور حج پہ جانے سے دل نہیں بھرتا، بار بار انسان کو تمنا لگی رہتی ہے. اور پے در پے حج اور عمرے کرنے سے انسان کا فقر دور ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. تو ہم نے بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ بنایا لوگوں کے لیے، اور کیا بنایا؟ امن والا بنایا، امن والا بنایا بیت اللہ کو.
امن والے بنانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو بھی شخص اس میں داخل ہوتا ہے کان آمنا، یعنی کوئی اس کو مار نہیں سکتا، اور ایک اس کی حدود حرم، اس کا ایک جو حرمات ہیں اس کا خیال رکھنا، تو یہ امن کی جگہ ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ اب مقام ابراہیم سے مراد جو ہے مفسرین نے کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے، یعنی دو مشہور قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے کہ جس پر چڑھ کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا، کعبے کی تعمیر کی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، چلو وہ حدیث جو ہے وہ آگے ربنا تقبل منا میں آئے گی انشاءاللہ، وہاں پہ میں ذکر کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر جو ہے وہ چڑھے تھے اور اس کعبے کی بنا کر رہے تھے، کعبے کو بنا رہے تھے۔ تو مقام ابراہیم سے مراد یہ ہے۔ اور دوسرا جو مقام ابراہیم جو ہے نا، وہ قول جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے، فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم الحج کلہ، یعنی الحرم والعرفات وعرفات، پورا حج، جہاں جہاں حج ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قیام کی جگہ تھی، مقام ابراہیم یعنی آپ کے قیام کی جگہیں، عرفات میں، حرم میں۔ تو اسی ضمن میں اہل علم کہتے ہیں کہ جو طواف کی جو 2 رکعتیں ہیں مقام ابراہیم کی، وہ حرم میں کہیں بھی پڑھ لے تو انسان وہ کافی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہی پڑھے، کہیں بھی حرم میں پڑھ لے تو کافی ہو جائیں گی، کیونکہ یہ دوسرا قول جو ہے وہ اس کی تائید کر رہا ہے۔ تو مقام ابراہیم سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ پورا حرم، عرفات۔ عرفات الحرم و عرفات کیوں فرمایا؟ کہ عرفات حرم میں داخل نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ ابن عباس نے جو تفسیر کی مقام ابراہیم کی، فرمایا کہ الحرم و عرفات، کہ پورا حرم اور عرفات۔ تو عرفات بھی تو حرم میں ہے نا؟ نہیں، عرفات حرم میں نہیں ہے۔ اسی لیے مشرکین مکہ جو ہے نا، جب حج کرتے تھے تو وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ قریشیوں کے لیے نہیں ہے، یہ دوسرے لوگ جائیں، ہم نہیں جائیں گے۔ تو یہ مقام ابراہیم۔ تو فرمایا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو۔ اچھا، بخاری کی حدیث ہے کہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی 3 جگہ موافقت کی، ان میں سے ایک یہ تھا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، کہ آپ اگر مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں، تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی عمر بن خطاب کی اس موافقت پر۔ کیا مطلب ہے مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا؟ مقام ابراہیم کو مصلی یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ رکن، یعنی جب طواف کرتے تو 3 چکروں میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمل کرتے تھے۔ رمل پتہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی تیز رفتار سے چلنا۔ اور ومشا اربعن، اور 4 جو چکر ہوتے تھے اس میں عام چال سے چلتے تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام ابراہیم کے پاس آتے اور یہ آیت پڑھتے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور پھر فجعل المقام بینہ و بین البیت، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کو بیت اللہ اور اپنے درمیان بنا لیتے تھے، یعنی مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں وہ ادا کرتے تھے۔ تو یہ مراد ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ آگے ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہدنا کا معنی یعنی تاکیدی حکم دینا، ہم نے تاکیدی حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ ان طہرا بیتی للطائفین، کہ میرے گھر کو پاک صاف کر دو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ رکوع کے بعد یعنی اس سے مراد رکوع اور سجود سے مراد کیا ہے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے، اسی لیے بیچ میں حرف عطف نہیں ہے، والرکع والسجود ہونا چاہیے تھا نا، جیسا کہ للطائفین والعاکفین والرکع والسجود، یہ ہونا چاہیے تھا۔
تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور دونوں میں ایک بڑا گہرا ربط ہے، اس لیے جو ہے وہ حرف عطف کو چھوڑ دیا یہاں. اس کا معنی کیا ہے؟ طہرا بیتی للطائفین، بیت اللہ کو میرے یعنی میرے گھر کو طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک کر دو. تو اس کا معنی جو ہے وہ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی من الشرک و عبادت الاوثان، کہ بیت اللہ کو میرے گھر کو شرک اور بتوں کی عبادت سے پاک کر دو. یعنی یہ بات اس لیے فرمائی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ طہارت صرف ظاہری طہارت مراد ہے، بلکہ اس میں باطنی اور عقیدے کی طہارت بالاولیٰ مراد ہے. تو میرے بیت کو، میرے گھر کو طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے ان شرک اور خرافات اور بدعات سے صاف کر دو. اچھا، ایک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ یہ جو مقام ابراہیم تھا نا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر کے زمانے میں بیت اللہ سے بالکل ملا ہوا تھا. پھر اس کو جو ہے وہ عمر بن خطاب کے دور میں تھوڑا سا دور کیا گیا جہاں ابھی ہے، یعنی پہلے یہ بیت اللہ سے ملا ہوا تھا. یہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اچھا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رأیت المقام فیہ اصابعہ، میں نے مقام ابراہیم کو دیکھا جس میں ابراہیم علیہ السلام کی انگلیاں مبارک تھیں. یعنی آپ نے دیکھے، کس نے دیکھا ہے مقام ابراہیم؟ دیکھا ہے آپ نے؟ اس میں انگلیوں کے نشان ہیں، مطلب ایک ایک علیحدہ علیحدہ انگلیوں کے نشان نہیں ہے نا جیسے کہ ہوتے ہیں، بس ایک راؤنڈ ہے اوپر سے نا، ایک وہ ہے انگلیوں کے ایک کر کے یوں نشان نہیں ہے، یعنی یوں نہیں ہے. ہاں، بس ایک گول دائرہ ٹائپ نشان ہے نا، کہ جس سے ایک پاؤں کا مجموعی شیپ نظر آ رہا ہے، پاؤں کا ایک سائز اور مجموعی شیپ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے انگلیوں کے نشان نہیں. تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے مقام دیکھا کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں کے بھی نشان تھے، وہ اخمص قدمہ، اور میں نے ابراہیم علیہ السلام، میں نے ایسے نشان دیکھے ابراہیم علیہ السلام کے جو پاؤں کا جو تلوے کا جو اوپر اٹھا ہوا حصہ ہوتا ہے نا، اس کو اخمص کہتے ہیں. یعنی جو پاؤں ہیں زمین سے جو اٹھا ہوا حصہ ہوتا ہے جو کہ ایڑیوں سے پہلے ہوتا ہے، ایڑیوں کے آگے یہ والا جو زمین پر نہیں لگتا، یعنی یہ بھی حصہ جو ہے میں نے، یہ بھی اس کے آثار بھی میں نے مقام ابراہیم میں دیکھے. یعنی گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے اتنے پکے نشانات جو ہے وہ اس پتھر پر تھے. پھر کیا ہوا؟ غیر انہ اذہبہ مسح الناس بایدیہم، پھر لوگوں نے اس کو چھو کے جو ہے نا وہ اس نشانات کو اور اس آثار کو ختم کر دیا. تو اب جس شیپ میں ہے یہ پہلے اس میں نہیں تھا، یعنی اس میں انگلیاں بھی تھیں اور ابراہیم علیہ السلام کے یہ والا حصہ بھی تھا، تلووں کے بیچ والا حصہ. یہ انس بن مالک فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی انما امروا ان یصلوا عنده ولم یؤمروا بمسحه، کہ لوگوں کو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، اس کو چھونے کا حکم نہیں دیا گیا. تو آج بھی دیکھیں لوگ مقام ابراہیم کو چھو رہے ہوتے ہیں، بوسہ دے رہے ہوتے ہیں، اور وہاں جم غفیر ایک طریقے سے ہوتا ہے. تو وہاں مقام ابراہیم کو چھونے کا حکم نہیں ہے. خیر اب تو یہ جو ہے بالکل کیس کے اندر موجود ہے، اب اس کو محفوظ کیا ہوا ہے. اگلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اجعل هذا بلدا آمنا، اجعل یہاں پہ بھی اسی معنی میں ہے، سیرورہ کے معنی میں ہے، اور دو مفعول چاہتا ہے کہ اللہ اسے امن والا شہر بنا دے، اسے امن والا شہر بنا دے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت مانگی کہ اس وقت یہ شہر بھی نہیں تھا، بات یہاں پہ کوئی لوگ ہی نہیں بستے تھے، ٹھیک ہے. ایک دوسری جگہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے نا، تو اس میں الفاظ کیا ہیں؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، کیونکہ اس وقت وہ شہر بس چکا تھا اور اب صرف امن کی دعا تھی.
اس میں جو دعا ہے اس کو شہر بنا دے اور امن والا بنا دے. تو اے میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے. ورزق اہلہ، اور اس کے اہل، اس کے رہنے والوں کو عطا کر من الثمراتی، پھلوں میں سے. ثمرات اصل میں ہر وہ چیز کہ جو زمین سے نکلتی ہے اور درختوں سے اگتی ہے. اس میں پھل، سبزیاں، نباتات، تمام چیزیں آ جاتی ہیں. کیونکہ یہ وادی غیر ذی زرع، یعنی یہ وہ وادی تھی کہ جہاں پر کچھ نہیں اگتا تھا. یہ کھیتیوں کے لیے اور کھیتیاں اگانے کے لیے وہ موزوں زمین نہیں تھی. تو اسی لیے جو ہے وہ یہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا نا وَأَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ، کہ کیا ہم نے انہیں یعنی کفار کو حرم میں جگہ نہیں دی، اور یعنی اولم نمکن لہم حرمًا آمنا یجبى الیہ ثمرات کل شیء، کہ ہر جگہ کا پھل جو ہے وہ ان کی طرف کھینچا چلا آتا ہے. اور آج بھی دیکھیں یعنی وہاں پر کوئی اتنی فارمنگ نہیں ہوتی لیکن ہر جگہ کا جو ہے وہ پھل وہاں پر کھینچا چلا آتا ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اس کے رہنے والوں کو کیا دے، من الثمرات، پھل دے. لیکن کس کو دے؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان کو کہ جو اللہ پر ایمان لائیں اور یوم آخرت پر ایمان لائیں. قال ومن کفر فامتعوہ قلیلا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ان میں سے کفر کرے گا، ومن کفر، جو کفر کرے گا تو اسے بھی میں تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اسے میں دکھیل دوں گا اور بے بس کر دوں گا الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، اور برے لوٹنے کی جگہ ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا مانگی، ورزق اہلہ، یہ نہیں فرمایا ورزق اہلی. اپنے اہل ویال کے لیے صرف دعا نہیں مانگی، سب رہنے والوں کے لیے دعا مانگی. اور یہ انبیاء کے ایک بڑے پن کا اس میں یعنی شاہد موجود ہے کہ دعا مانگی تو سب کے لیے مانگی. یہ بخل ہوتا ہے کہ انسان صرف اپنے لیے دعا مانگے اور بس اپنے لیے ہی دعا پر اکتفا کرے. تمام مسلمانوں کے لیے انسان کو دعا مانگنی چاہیے، اپنے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے میں ہر تقریباً نماز میں امام شافعی کے لیے سجدے میں دعائیں مانگتا تھا. تو یہ ہم دیکھیں اپنی دعاؤں میں صرف یہ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنی کنجوسی ہے نا دعاؤں میں ہماری. اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے مشائخ کے لیے مانگیں، اپنے والدین کے لیے مانگیں، مسلمان امت کے لیے مانگیں، مسلمان حکمرانوں کے لیے مانگیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے تمام رہنے والوں کے لیے دعا مانگی کہ ان کو ثمرات عطا کر، پھل عطا کر. کن کو؟ من آمن باللہ، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. اچھا بہت سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ قیاس کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے امامت مانگی تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ظالموں کو نہیں ملے گی، جو ایمان لائیں گے ان کو ملے گی. تو ابراہیم علیہ السلام نے اب جب دنیا مانگی تو پھر ایمان والوں کے لیے مانگی. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، ایمان والوں کو دوں گا، دنیا دوں گا ایمان والوں کو، لیکن تھوڑا دوں گا، لیکن پھر جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہے. تو یہ بات یعنی ابراہیم علیہ السلام نے امامت کو رزق پر یا رزق کو امامت پر قیاس کیا. یہ بات محل نظر ہے، کیونکہ یہ بات تو ادنا انسان بھی جانتا ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے دیا کرتا ہے، اور امامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ صرف بڑے لوگوں کو دیا کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایمان والوں کے لیے دنیا کا رزق کیوں مانگا؟ وہ اس وجہ سے کہ کفار، یعنی یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ کفار کے لیے یہ رزق نہیں مانگا تاکہ وہ کفر میں اور شرک میں اور نہ بڑھ جائیں. جیسے کہ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے اللہ اس سرزمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ، نہ کافروں کو چھوڑ. یہ پیدا کریں گے بھی تو وہ بھی کفار ہوں گے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی بربادی کے لیے دعا کی تھی. تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو رزق اور دنیا کی دعا کی، یہ صرف ایمان والوں کے لیے، کفار کے لیے نہیں کی. اس کی وجہ جو ہے وہ علماء یہی ذکر کرتے ہیں کہ کفار کے لیے رزق کی دعا کرنا گویا کہ ان کے کفر میں ان کی مدد نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا حقیر سی ہے، تو جو کفر کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو میں اسے اس کا فائدہ دوں گا. قلیلا یعنی زمناً قلیلا، تھوڑے زمانے کے لیے، یا پھر تمتیعاً قلیلا یعنی تھوڑا سا فائدہ دوں گا. دونوں معنی اس میں، تھوڑا سا فائدہ دوں گا یا تھوڑے زمانے کے لیے دوں گا.
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں من وحد اللہ و آمن بالیوم الآخر، یعنی آمن منہم باللہ، ایمان باللہ کی تفسیر کیا فرمائی؟ وحدہم، وحد اللہ، کہ جو اللہ کی توحید پر ہے. تو ایمان باللہ میں سب سے پہلی کیا چیز آتی ہے؟ توحید پر، یعنی اس کا ایمان باللہ صحیح نہیں ہے جس کی توحید صحیح نہیں ہے. یعنی یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جو غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ پر تو ایمان رکھتا ہے نا، تو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے. صحابہ دیکھیں ایمان باللہ کو کیسے سمجھتے تھے کہ جس کی توحید ہو، ایمان باللہ سے مراد توحید ہے. اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایک ظالم کو مہلت دیتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے. تو یہ دنیا کا مال و متاع دے دینا جو نا، ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کو بھی جیسے پسند کرے، جیسے محبت کرے، جس سے محبت نہ کرے، اس کو دنیا دے دیا کرتا ہے، لیکن دین صرف اس کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین دے دیتا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے القواعد من البیت، بیت اللہ کے بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. قواعد کس کو کہتے ہیں؟ وہ بنیاد کہ جس پر کوئی عمارت قائم کی جائے. اور رفع القواعد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بنیادوں کو اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اوپر عمارت تعمیر کرنا، اس کے اوپر کوئی چیز تعمیر کرنا. تو بنیادوں کو اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ کسی اساس پر کوئی عمارت رکھنا. تو بیت اللہ کی جب عمارت رکھ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، یعنی بنیادیں اٹھا رہے تھے. اس کا مطلب پہلے سے بیت اللہ کی بنیادیں تھیں. یہی بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کی ہے کہ القواعد التی کانت قواعد البیت قبل ذلک، کہ اس سے پہلے بھی جو بیت اللہ کی بنیاد تھی، یعنی اس سے صحیح پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے نہیں تھے جنہوں نے تعمیر کیا. ابراہیم علیہ السلام نے تو بنیادوں کو اوپر تعمیر کی ہے، بنیادیں تو پہلے سے قائم تھیں. تو جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ قواعد کو، بنیادوں کو اٹھا رہے تھے من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا تقبل منا، اور یہ کہتے اس حال میں کہ یہ دعا پڑھ رہے تھے کہ ہمارے رب ہم سے یہ قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، تو بلا شبہ تو ہی سب کچھ سننے والا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اور العلیم سب کچھ جانتا ہے جو ہم کر رہے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لمبی حدیث ہے، اس میں ایک جو ٹکڑا ہے جو اس آیت کے تحت جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اے اسماعیل، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا حکم دیا. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ، تو آپ کر گزریے جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا. تو پوچھا کہ اے اسماعیل تو میری مدد کرے گا؟ کہا میں آپ کی مدد کروں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے وہ اللہ کا بیت اللہ یہ تعمیر کروں. تو پھر جو ہے وہ ان ذالک رفع القواعد من البیت، تو پھر اسی وقت جو ہے وہ دونوں اس قواعد کو، اس بنیادوں کو، بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. اور فجعل اسماعیل یأتی بالحجارۃ و ابراہیم یبنی، اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پتھر لا کے دے رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ عمارت کو اوپر قائم کر رہے تھے. حتی اذا ارتفع البناء، یہاں تک کہ جب عمارت اونچی ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے اور وہاں پر رکھا. تو ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کے، جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اس پر جو ہے وہ بناتے رہے. اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر دیتے گئے اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پتھر کی پر عمارت قائم کرتے گئے. وہما یقولان، اور اس حال میں کہ دونوں یہ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اب آپ دیکھیں کتنا عظیم عمل، اور خلیل اللہ اور ان کے بیٹے یہ انجام دے رہے ہیں، اور اتنا عظیم عمل کعبۃ اللہ، بیت اللہ کی بنا، اور اس کے باوجود
عدم قبول کا خوف ہے کہ شاید یہ قبول نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اب ہم کتنے ایسے ہیں کہ ہم جو قیام اللیل کرتے ہیں، روزہ کرتے ہیں، رکھتے ہیں اور دیگر عبادات کرتے ہیں، ہم بھی کبھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سے قبول کر لے؟ کسی بھی عمل سے متعلق جو ہے نا، عمل سے پہلے توفیق مانگنی چاہیے اللہ سے، عمل کے دوران استقامت مانگنی چاہیے کہ یہ پہلا اور آخری عمل نہ ہو، استقامت ہو، اور عمل کے بعد قبولیت مانگنی چاہیے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیری قوم نے جو کعبہ بنایا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اساس اور بنیادوں سے کم کر دیا ہے؟ یعنی یہ جو آج کعبہ ہے نا اسکوائر فارم میں، یہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہی تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ کعبہ نہیں بنایا تھا اسکوائر والا، یہ جو حتیم ہے نا یہ پہلے کعبے کا حصہ تھا، یعنی ایک طرف سے کعبہ چکور تھا اور دوسری طرف سے جو ہے وہ سرکولر تھا، یہ حتیم جو ہے وہ کعبے کا حصہ تھا۔ تو کفار مکہ جو ہے وہ ان کے پاس حلال مال ختم ہو گیا تھا، تو انہوں نے وہیں پر اس کو روک دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ اگر یہ قوم، یہ تمہاری قوم جو ہے وہ ابھی زمانہ کفر سے قریب نہ ہوتی تو میں اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ سے قائم کرتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوبارہ سے اس کعبے کو نہیں بنایا، کیونکہ یہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں کہ نبی علیہ السلام نے کعبے کو تبدیل کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس سے مصالح مفاسد کی رعایت کا قاعدہ نکلتا ہے کہ جس مصلحت کو کرنے میں مفسدہ، جس کام کو کرنے میں مصلحت تو ہو لیکن مفسدہ راجح ہو تو اس کام کو ترک کر دینا چاہیے، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ قتال نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے آدمیوں کو اور ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ تو منافقین کو قتل کرنے میں مصلحت ہے، لیکن مفسدت کیا ہے کہ لوگ دین سے بدزن ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا نبی علیہ السلام نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح جو قرآن میں آتا ہے کہ تم دوسروں کے معبودوں کو گالی نہ دو کہ وہ بغیر علم کے تمہارے معبود یعنی اللہ کو گالی دیں گے، تو دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا کہنا یہ جائز ہے، مصلحت ہے اس میں، لیکن چونکہ اس سے بڑا مفسدہ آ رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کو گالی دیتے، لہٰذا اس مصلحت، اس کام کو چھوڑ دیا گیا، چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ تو بہرحال یہ کچھ احادیث اور آثار تھے اس آیت سے متعلق۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یعنی یہ دعا ہمیں ہر اعمال کے بعد جو ہے وہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، جیسے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے بھی مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آیت نمبر 128 سے کل شروع کریں گے انشاءاللہ۔